اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع کم ہے اور میرے دل کی آواز زیادہ، بلکہ میں اسے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کا نام دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آج دنیا طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہے اسلام کے بارے میں۔ طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں اسلام کے حوالے سے۔ ایک ایسی ہی غلط فہمی کا شکار جو دنیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہ شاید اسلام دیگر مذاہب کا، جو دنیا میں اسلام سے ہٹ کر مذاہب پائے جاتے ہیں، اسلام ان کا احترام نہیں کرتا۔ دنیا میں آج یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دی گئی ہے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے خلاف بغض، عداوت اور نفرت کے جذبات رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ ذرا قرآن کے اوراق تو پلٹیے، ذرا احادیث کو تو پرکھیے۔ کیا کہیں 1% بھی آپ کو اسلام کسی مذہب کے خلاف نظر آئے گا؟ کیا آپ کو اسلام کی کوئی ایک بات بھی احترام آدمیت کے خلاف نظر آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن مجید میں انسان کی تکریم کا، عزت کا بیان کرتا ہے، وہاں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کی عزت۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے سب انسانوں کو عزت دی، اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ دین کے اندر تو کوئی زبردستی، کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ بے شک دین کے معاملے میں کوئی جبر، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ اب جس کی مرضی ہے وہ شیطانی راہوں، برائیوں کو ترک کر کے اسلام کی راہ پہ، اللہ کی راہ پہ آ جائے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے۔ اس سے بڑھ کر کوئی زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جس طرح مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اسی طرح سے غیر مسلم کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جس کسی نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی انسان کا قتل کر دیا اور فساد پھیلانے کے لیے زمین میں وہ پھرا، تو کیا ہے وہ؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور انسانیت میں تو غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ پھر دیکھیے، اتنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے کسی اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا تو وہ 10 مسلمانوں کے قتل کے برابر۔ کسی نے غیر مسلم کے گھر چوری کی 10 چوریوں کے برابر۔ کسی نے غیر مسلم عورت سے بدکاری کی، زنا کیا، تو وہ 10 بدکاریوں، 10 زنا کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ناحق کسی غیر مسلم کا حق چھینا، اس سے زبردستی کی، اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالا، تو میں اس کے خلاف، یعنی جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے خلاف، اس غیر مسلم کی حق کی طرف سے، غیر مسلم کی طرف سے پیش ہوں گا اور وہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس قدر اسلام غیر مسلم کے حقوق کی بھی تحفظ کی بات کرتا ہے، اور دنیا میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کا احترام نہیں کرتا۔ اسلام سے بڑھ کر تو انسانیت کو احترام دینے والا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ قرآن کا گہرا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے،
یہ بات آپ کے لیے مزید نکھر کر سامنے آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔